السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الایمان حدیث نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فتنوں سے دور بھاگنا بھی ایمان ہی کا حصہ ہے، دین میں شامل ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سعاصۃ عن ابی سعید الخدری انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینۃ من الفتن۔ حدیث کی سند ہے ہم سے عبداللہ بن مسلمہ اور ان سے مالک، ان سے عبد الرحمن، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں آ جائے۔ فتنہ ہر وہ چیز جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے۔ فتنہ وہ جس سے انسان کا ایمان ضائع ہو اور بچانے کی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ اسے اس جگہ کو، اس کام کو چھوڑنا پڑے، چاہے فتنہ کتنی ہی مضبوطی کے ساتھ آئے۔ فتنہ جو ہے یہ عمل میں جو مشکل لانے لگے تو انسان کیا کرے، اس جگہ کو چھوڑ دے جہاں اسے لگے کہ اب میں اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا اور میں نے جو عمل کیے ہیں وہ میرے ضائع ہو سکتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو چھوڑ دے، اس جگہ کو چھوڑ دے، اس کام کو چھوڑ دے جہاں اسے اللہ کی فرما برداری کرنے پر دشواری ہو، اور اتنی دشواری کہ اسے ہو کہ چھوڑو اللہ کی فرما برداری، نعوذ باللہ وہ اس حد تک جائے، اس چیز کو ہی فتنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد اور مال کو بھی فتنہ کہا ہے نا، تو ابھی یہاں اس سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم پکڑیں اپنے بکریاں، چونکہ یہ تو سب چیزیں فتنہ ہی ہیں، تو چلو پھر اس وادی میں جہاں برساتی اور جنگلی اور پہاڑی علاقے ہیں وہاں جا کے گزارا کرتے ہیں۔ اس سے مراد ایسا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا کہ کوئی انسان فتنہ بنا ہوا ہے وہ آپ کے ایمان کو نہ ڈگمگا سکے، آپ کے ایمان کو خراب نہ کر سکے، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا پھر آپ وہاں سے چلے جائیں۔ وہ کوئی فنکشن ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، کچھ کام ہو سکتا ہے۔ تو فتنہ جو اللہ کے حکم سے آپ کو روکے، اللہ کے راستے سے آپ کو دور کر دے، تو اس سے بچنا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کو بلا پہاڑوں میں کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اتنی مشکل بھی اٹھانی پڑے تو اٹھا لیں، کیونکہ پہاڑوں میں جا کے زندگی گزارنا آسان تو نہیں ہے، جہاں ہر طرح کی مشکل ہے، سردی بھی، گرمی بھی، کھلا میدان، اور بکریوں کے ساتھ رہنا۔ مقصد حدیث کا یہ ہے کہ جب فتنہ فساد اتنا بڑھ جائے کہ اس کی اصلاح بظاہر ناممکن نظر آنے لگے، تو ایسے وقت میں سب سے یکسو بہتر یہ ہے، فتنے میں فسق، زیادتی یا سیاسی حالات یا بد امنی سب چیزیں داخل ہوں جن کی وجہ سے مد مومن مسلمان عورت اپنے دین اور ایمان کی حفاظت مشکل اسے لگے، دشوار ہو جائے اس کے لیے، تو ان حالات میں دین کی حفاظت کے جذبے سے آدمی کسی تنہائی کی جگہ میں چلا جائے جہاں فتنہ فساد سے بچ سکے، تو یہ بھی دین ہی کی بات ہے، اور اس پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ امام بخاری کا مقصد یہی ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اس چیز کو پھر چھوڑ دے وہ، یعنی آپ کہیں ایسی جاب کر رہے ہیں جہاں آپ کو روز نماز چھوڑنی پڑ رہی ہے، آپ حجاب نہیں کر سکتے، آپ اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، تو آپ اس جاب کو چھوڑ دیں۔ یا کوئی ایسا فنکشن ہے جہاں آپ اپنا ایمان بچا ہی نہیں سکتے، اور کتنے لوگوں کو بھی آپ دیکھتے ہو کہ وہ اسی میں شامل ہے، تو پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اب اس سے مراد ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز ہی فتنہ ہے، آپ ہر کام کو فتنہ فتنہ کہنے لگے، جیسے آپ کو کہ اچھا وہ ایک فنکشن آیا، اچھا وہ شادی، اچھا فتنہ آ گیا، اچھا وہ عورت فتنہ آ گئی، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی بندہ کہ اگر ایمان لا کے انسان اتنی مشکل زندگی گزارتا ہے پھر ہم ایمان نہیں لاتے بھی، تو ایمان جو ہے نا وہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو یہ جو فتنہ آیا ہے اس سے بچنا انسان کے لیے کام کو آسان کرتا ہے، مشکل سے بچاتا ہے۔ تو جب انسان فتنوں سے نہیں بچتا تو وہ خود کو مشکلوں میں ڈالتا ہے،
اس لیے یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، یعنی ایک انسان ایک جگہ پہ اتنا مشکل ہے کہ وہ اپنی اس آسان زندگی کو گزار ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین پہ زندگی گزارنا تو زندگی آسان بنانا ہے. تو جب اپنی اس آسانی کو آپ لے ہی نہیں سکتے، استعمال ہی نہیں کر سکتے، پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، پھر آپ چلیں پہاڑوں میں. کیونکہ دین کے علاوہ زندگی گزارنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ آپ کسی پہاڑوں میں جا کے زندگی گزاریں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں، برساتی وادیوں میں جا کے آپ زندگی گزاریں، جنگلوں میں آپ زندگی گزاریں. دین کو چھوڑ کے کسی جگہ پہ بھی زندگی گزارنا اتنا مشکل ہے، اور دین کے ساتھ پہاڑوں میں جا کے بھی زندگی گزارنا انسان کو بچا لیتا ہے. تو فتنوں سے بچیں، چاہے وہ آپ کے لیے کتنا مضبوط فتنہ بن کے آئے. فتنہ ایک شکل میں نہیں ہوتا، ہر انسان کی زندگی میں مختلف شکلوں میں فتنہ آتا ہے، کبھی کوئی شکل اختیار کر کے، کبھی کوئی شکل. تو جو بات آپ نے اس حدیث پہ یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اگر ایک چیز آپ کو اللہ کے حکم کے تابع ہونے سے روکتی ہے، وہ فتنہ ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں. اتنی مضبوط عمل کر کے دکھائیں کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ لوگ آپ کی عمل کی وجہ سے آپ کو پسند کرتے ہوئے آپ کے دین میں آئیں اور کہیں کہ یہ دین اتنا خوبصورت ہے. نہ کہ اس طرح کہ آپ اس طرح خود کو پیش کریں کہ یہ دین کچا سا ہے، میں بھی پھر گئی ہوں، تو لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہو کے ایسے کر رہے ہیں، شاید یہ پھرنے والا ہی ہے. تو انسان کمزور ہے نا، تو اس کی زندگی میں کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ پھر چھوڑتا ہے اس کو. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑے نا، اپنے ایمان کو چھوڑے نا، بلکہ وہ اس کام کو، اس جگہ کو، ان لوگوں کو چھوڑ دے، وقتی طور پہ اپنے ایمان کو بچا لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.